ایک دادا اور دادی نے اپنی جوانی کی یاد تازہ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے دریا کے کنارے ملیں گے۔ دادا تیار ہو کر، بال بنا کر، ہاتھ میں پھول لے کر دریا کے کنارے چلا گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں دادی کا انتظار کرنے لگا۔ بہت انتظار کیا لیکن دادی نہ آئیں۔ دادا کو بہت غصہ آیا۔ جب وہ گھر آیا تو دادی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ دادا: تم کیوں نہیں آئیں؟ دادی: امی نے آنے نہیں دیا۔ جگر مراد آبادی کے ایک شعر کی تعریف کرتے ہوئے ایک زندہ دل نے ان سے کہا: حضرت، آپ کی غزل کے فلاں شعر کو لڑکیوں کی ایک محفل میں پڑھنے کے بعد بڑی مشکل سے میں پٹنے سے بچا ہوں۔ جگر صاحب ہنس کر بولے: عزیزم، میرا خیال ہے کہ اس شعر میں کوئی خامی رہ گئی ہوگی، ورنہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ پٹنے سے بچ جاتے؟ ایک آدمی کولڈ ڈرنک کی دکان پر گیا۔ دکاندار سے بولا: بھائی، ایک ڈیو کھول دو۔ دکاندار نے ڈیو کھول دیا۔ پھر بولا: ایک 7 اپ بھی کھول دو۔ دکاندار نے 7 اپ بھی کھول دیا۔ پھر بولا: ایک کوکا کولا بھی کھول دو۔ دکاندار نے ڈانٹ کر کہا کہ بھائی، تم اتنے سارے بوتل کیسے پیو گے؟ میں پیتا تو نہیں، بس مجھے تو صرف اس کا چس اچھا لگتا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جون آ رہا ہے، اپنا اپنا ٹیکس ضرور ادا کریں۔ آگے شدید گرمی پڑنے والی ہے، اور ہمارے ججز، جرنیل، بیوروکریٹس اور پارلیمنٹرینز اور ان کی فیملیز نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملک و بیرون ملک کے ٹھنڈے علاقوں میں چھٹیاں گزارنے بھی جانا ہے۔ اس لیے ٹیکس گوشوارے بھرنے میں غفلت نہ کریں پلیز۔ تھوڑا مسکرائیے۔ ایک صاحب پینٹر کے پاس گئے اور انہیں اپنی دکان کا بورڈ لکھنے کو کہا۔ صاحب بولے کہ لکھ دیجئے: ضمیر الدین کتب فروش۔ پینٹر جلدی میں تھا، اس نے لکھنے کے بجائے یاد کر لیا اور 2 دن کے بعد بورڈ پر لکھ دیا: قطب الدین ضمیر فروش۔ ایک پیسے والے امیر شخص نے سوچا کہ میرے پاس لاکھوں روپیہ پڑا ہے، ضرورت مند لوگوں کو قرضے پر پیسہ دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا پیسہ وصول کر لوں گا۔ اس نے قواعد و ضوابط مقرر کر کے اخبار اور ٹی وی پر اشتہار دے دیا۔ پہلے مہینے ہی 35 لاکھ روپے کا قرضہ دے دیا اور ان لوگوں کو بتایا کہ 3 مہینے بعد ہمارا بندہ آپ سے وصولی کے لیے آپ کے گھر آ کر قسط وصول کر لے گا۔ آپ نے 9 قسطوں میں یہ رقم ادا کرنی ہوگی۔ لوگ قرضہ لے کر چلے گئے۔ 3 مہینے بعد اس نے سوچا، اگر میں وصولی کے لیے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے وصولی کے لیے دبنگ قسم کا شخص اسلم کالیا ڈھونڈ لیا۔ اسلم کالیا نے لسٹ لی اور وصولی کے لیے نکل پڑا۔
جس ایڈریس پر جاتا نہ اس نام اور نہ اس حلیے کا بندہ ملتا۔ پھر اس نے سوچا، چلو فون نمبر تو ہے، فون کر کے پتہ کرتا ہوں کہ بندہ کہاں ملے گا۔ جس نمبر پر کال کرتا آگے سے دیسی لہجے میں ولایتی گالیاں سننے کو ملتیں۔ کالیہ بہت پریشان ہوا۔ تیسرے دن لکھپتی شخص نے کالیہ سے ریکوری کی تفصیل مانگی کہ کتنا پیسہ وصول ہوا ہے، تو کالیہ نے حساب کرنے کے بعد لسٹ امیر شخص کے سامنے رکھ دی۔ امیر شخص لسٹ دیکھ کر کرسی سے ایسا اچھلا جیسے کرنٹ لگا ہو اور بولا، 36 لاکھ کا گھاٹا کیسے ہو گیا؟ 35 لاکھ کی تو ہماری انویسٹمنٹ تھی۔ تو کالیہ نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ 1 لاکھ قرضوں کی وصولی کے لیے خرچے پر لگ گئے۔ تب سے وہ امیر شخص کوما میں ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔